السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں۔ ان ایام کی، ان دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے، جیسا کہ کل والے ویڈیو میں عرض کیا تھا، اور ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اہم فریضہ قربانی ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ قربانی کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل، ان دونوں نے سب سے پہلے اللہ کے لیے سب سے پہلے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل چونکہ نیک بخت تھا، حق پر تھا، تو اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور قابیل باطل پر تھا، بدبخت تھا، تو اس کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں کہا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ واقعہ دراصل اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہی دنیا میں بسے ہوئے تھے، بہت کم تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کا اس وقت دستور یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں جڑوا پیدا ہوتے تھے صبح کے وقت، اور شام کے وقت بھی ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں جڑوا پیدا ہوتے تھے۔ تو صبح ایک لڑکا اور لڑکی، اور شام کو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو نکاح کا دستور یہ تھا کہ صبح کو جو پیدا ہوتا تھا لڑکا، اس کا نکاح شام کو پیدا ہوئی لڑکی سے ہوتا تھا، اور شام کو پیدا ہوا لڑکا کا نکاح صبح کو پیدا ہوئی لڑکی سے ہوتا تھا۔ چنانچہ دستور کے مطابق حابیل کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا گیا تھا، وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قابیل کی بہن تھی، اور وہ ذرا خوبصورت تھی، تو قابیل اس پر فدا ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں تو اس لڑکی سے شادی کروں گا، جبکہ وہ لڑکی دستور کے مطابق حابیل کے ساتھ نکاح کرنے والی تھی۔ لیکن قابیل نے یہ کہا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا، تو یہ ذرا اختلاف ہو گیا دونوں میں۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے یہاں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہ حق پر ہوگا۔ اور اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ کا گولا نکلتا تھا، اور جس چیز کی بھی قربانی پیش کرنی ہوتی تھی، وہ آگ اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ چنانچہ روایتوں کے اندر ہے کہ حابیل نے ایک دمبے کی قربانی پیش کی، ایک جانور کی قربانی پیش کی، آسمان سے ایک گولا آیا اور اس جانور کو جلا دیا، تو یہ علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے۔ اور قابیل نے کچھ پیداوار کی قربانی پیش کی، کچھ غلہ وغیرہ کی قربانی پیش کی، تو اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، آگ نے اس کی قربانی کو جلایا نہیں،
یہ علامت تھی کہ قابیل حق پر نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ باطل پر ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں یوں کہا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی۔ تو یہ اس زمانے میں قربانی اس طریقے سے پیش کی جاتی تھی اور یہ دستور اور یہ سلسلہ تھا۔ تو بہرحال قربانی کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یاد کرے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قربانی کے جانور عطا کیے۔ بہرحال اور مزید جو ہے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی پیش آئی اور اللہ نے اس کو بنیاد بنا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو صاحب نصاب ہے ان کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا۔ انشاءاللہ مزید جو ہے اس کی مفصل قصہ اور اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آگے کے دنوں میں کیا جائے گا۔ ابھی اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ جاری و ساری۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چند سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چند سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے آج کا، ایک صاحب نے پوچھا ہے نصاب قربانی کیا ہے، یعنی کتنے پیسے ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے روز مرہ کے جو اخراجات ہے، ضروریات ہے، ان کو نکال کر اگر کسی کے پاس سیونگ کیش کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں یا مال تجارت کی شکل میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو، یہی ہے نصاب زکوٰۃ اور یہی ہے نصاب قربانی بھی، 52.5 تولہ چاندی۔ چاندی کا ریٹ اس وقت نیپال میں ذرا بڑھ گیا ہے، 973 روپے کچھ تقریباً اس طرح ہے، تو اس حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی نکالتے ہیں یہ تقریباً 51,000 کچھ پیسے بنتے ہیں، تو مان لیجئے 50,000۔ تو اگر کسی کے پاس ایکسٹرا سیونگ جمع کر کے کسی نے 50,000 کے قریب مال رکھا ہے، چاہے مال تجارت ہو یا کیش کی شکل میں ہو، اگر اس کے پاس ایکسٹرا اتنا مال ہے تو شریعت میں ایسا شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ناخن اور بال نہ کاٹنے کا حکم سب کے لیے ہے یا پھر جس کے نام سے قربانی ہونی ہے اسی کے لیے ہے؟ یہ میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ جس کے نام سے قربانی ہونی ہے صرف اسی کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ 10 دنوں تک اپنے بدن کے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور یہ مستحب حکم ہے، یعنی بہتر ہے کہ نہ کاٹے، لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بانجھ بکری کی قربانی کیسی ہے؟ بانجھ کہتے ہیں جس کا جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہو، جس کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہ ہو، تو ایسی بکری کی قربانی کا حکم پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے بانجھ بکری کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بکری 1 سال سے اوپر ہونا شرط ہے، 1 سال سے اوپر ہو تو پھر بکری کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر، کپڑے اور گاڑی کے علاوہ 4-5 کٹھا زمین بھی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں، جبکہ اس کے پاس روپے کی کوئی خاص آمد نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو گھر، کپڑے، گاڑی وغیرہ یہ سب ضروریات میں داخل ہے، اور
5 کٹھا زمین کا جو ذکر ہے، تو یہ زمین اگر اس نے اپنی استعمالی کے لیے رکھا ہے، مثال کے طور پر اس میں وہ کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس کے استعمال میں ہے وہ، تو استعمالی چیز کا حساب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس 50,000 کے قریب ملکیت ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر یہ زمین کے پیداوار جو ہے، جو غلہ وغیرہ، اناج وغیرہ، اگر وہ قربانی کے دنوں میں اناج وغیرہ پیداوار یہ اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یعنی 50,000 کی مالیت کو پہنچ جائے قربانی کے دنوں میں، اناج وغیرہ، اس کی زمین کا اناج وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک زمین اس کی ایسی ہے جس میں وہ کچھ کام وام نہیں کرتا ہے، استعمال میں نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس زمین کی مالیت نصاب کو پہنچ رہی ہے نہیں۔ اگر اس زمین کی مالیت نصاب کو پہنچ رہی ہے، 50,000 کی زمین ہے تو ایکسٹرا یعنی کچھ کام وام میں نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ بھینس کی قربانی کے لیے بھینس کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بھینس 2 سال کا ہونا چاہیے۔ بڑے جانور میں شرط یہ ہے کہ وہ 2 سال کا ہو، چھوٹے جانور خصی وغیرہ اس کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے سر پر قرض ہے لیکن پھر بھی قربانی کی نیت کیا ہے، کیا قربانی صحیح ہوگا؟ دیکھیے قرض کا پیسہ نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر قرض نکالنے کے بعد آپ کے پاس اتنا پیسہ یا مال نہیں ہے جو نصاب کو پہنچے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 80,000 روپیہ ہے اور آپ کے سر پہ قرض 50,000 کا ہے، تو ظاہر ہے 80,000 میں 50,000 تو قرض کا ہو گیا، تو 50,000 نکال دیں گے تو بچا کتنا؟ 30,000۔ تو 30,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ نصاب تو 50,000، 51,000، 52.5 تولہ چاندی، تو لہذا ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جس کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے کیا اس کے نام سے قربانی درست ہے؟ یہ سوال آیا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا ہے اور وہ مالک نصاب ہو جائے بالغ ہونے کے بعد، اور اس کے بچپن میں عقیقہ وغیرہ نہیں ہوا تھا لیکن وہ مالک نصاب ہو گیا بالغ ہونے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا اگرچہ اس نے عقیقہ نہیں کیا۔ عقیقہ کا حکم الگ ہے، وہ تو زندگی میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، یعنی اگر بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی جانور جو ہے عقیقہ کی نیت سے ذبح کر سکتے ہیں۔ عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے اور قربانی کا حکم الگ ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اگر وہ مالک نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گا اگرچہ اس نے اپنے نام سے عقیقہ نہیں کیا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کیا مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنے نام سے کریں گے، اور اگر ہاں ساتھ ساتھ اگر آپ نفلی قربانی بھی کرتے ہیں مرحوم کے نام سے تو ہاں کر سکتے ہیں، مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا، لیکن پہلے آپ اپنے نام سے قربانی کریں گے، واجب قربانی ہر سال اپنے نام سے کریں گے۔ کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ غیر قوم کو نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر قوم کو قربانی کا گوشت بالکل کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی بھینس کا 5 تھن ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، 5 تھن کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جانور کے اندر ایسا عیب کا پایا جانا جو اس کے جمال اور منفعت کو ختم کر دے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے، 5 تھن کا ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے، لہذا ایسے بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ کیا قربانی کے لیے دانتا ہونا شرط ہے؟ یعنی دانت والا ہونا جانور شرط ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں دانت اس لیے دیکھا جاتا ہے کیونکہ عام طور پہ 1 سال جب کٹ جاتا ہے بکرا بکری وغیرہ کا تو عموماً دانت نکل جاتا ہے، اس لیے دانت دیکھا جاتا ہے، ورنہ حتمی یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں سال بھر کے ہو جاتے لیکن دانت نہیں نکلا رہتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔
تو بس یہ ایک علامت کے لیے دیکھتے ہیں، ورنہ تو شرط شریعت میں وہی ہے کہ سال بھر کا ہونا شرط ہے، خصی وغیرہ، اور بڑا جانور کا 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ بہرحال یہ چند سوالات تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے، اور مزید اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو آپ حضرات، قربانی سے متعلق سوال کرنا ہو تو آپ حضرات کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو پرسنل کچھ پوچھنا ہو تو واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں یا میسنجر بھی کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔